آئٹم ڈیولپمنٹ اگلا اسٹیپ ہے جب آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے پیپر ورک کر لیا ہے، یہ میری آبجیکٹیوز تھے، یہ تھے جو کہ بلو پرنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو ٹیسٹ بلو پرنٹ کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ آئٹم ڈیولپمنٹ ہے. آئٹم جو ٹرم ہے اس کو وہ کویسچن سے ریلیٹ وہ کرتے ہیں اسیسمنٹ میں. دیکھیے جیسے یہ کہ شارٹ ہینڈ ہے فار کویسچنس. جب ہم آئٹم کہتے ہیں نا اسیسمنٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کویسچنس. اور اس کے بعد یہ جو ہے اس وقت ہی یہ پروسیڈ ہو سکتی ہے اس کے اوپر جبکہ آبجیکٹیوز جو ہیں نا وہ اویلیبل ہوں اور بہتر طور پہ ہم تبھی اس کے اوپر کام ہم کر سکتے ہیں. آبجیکٹیوز نے تھرو آؤٹ آپ کو کنٹرول کرنا ہے. واٹ ایور دا آبجیکٹیوز یو ہیو گاٹ فار دا کورس، فار یور لیسن، فار یور کلاس روم، اس نے تھرو آؤٹ کرنا ہے. اس کے اوپر آبجیکٹیوز پہ ہم نے بہت ساری بات کی ہے نا کہ اسی نے آپ کی ٹیچنگ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اسی نے آپ کی اسیسمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیونکہ آپ کی اسیسمنٹ نے پیچھے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز تھے وہ آپ کے میٹ ود ہوئے ہیں، وہ آپ نے پورے کیے ہیں، آ گئے ہیں، نہیں آئے ہیں، کیوں نہیں آئے ہیں. سو آبجیکٹیوز جو ہیں ان کا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو اینڈ دیٹ سیٹ شوڈ بی اویلیبل فار یو اینڈ فار دا ادر پیپل ہو آر آلسو ورکنگ آن دا سیم آئٹمس. تو اس کے لیے ایک یہ بہت آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آئٹم کا مطلب ہے کویسچن، اور وہ کویسچن بناتے ہوئے وہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کے پاس بالکل کلیئرلی ہونے چاہیے. پھر اس والی پکچر کو دیکھیں. آئٹم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے. وہ بظاہر تو یوں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ایک کویسچن اٹھایا اور اٹھا کے رکھ دیا، لیکن جو زیادہ ایک کلاس روم کے لیے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیول پہ ایسے ہو کہ وہ انہوں نے ٹیچر نے کویسچن اٹھایا اور وہ رکھ دیا، لیکن وہ بھی کویسچن جب بنا ہوگا تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہوگا. اور جب آپ کے بورڈ کے یا یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں کویسچنز انکلوڈڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ جو فگر ہے یہ وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی 2011 سے آئٹم ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا شروع ہوا، 2012 میں بھی ہوتا رہا اور فائنلی 2 years ان آئٹمس پہ کام ہوا اور پھر آگے جا کے اس کو انہوں نے اپلائی کیا. تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایک کے لیے جو امپورٹنٹ بات اور جو سمجھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ ہر جو کویسچن ہے اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو سم آبجیکٹیو. کیونکہ آپ کی اسیسمنٹ ریممبر اس کے اوپر بھی ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے کہ وہ آبجیکٹیوز کے ساتھ ٹیلی کرنی چاہیے کہ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہی ان آبجیکٹیوز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کو یہ اس کورس کے تھرو آنا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا تو whether you have achieved that target or not، وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں. سو آپ کا کویسچن جو ہے اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو سم آبجیکٹیو، اور نہ صرف اس کویسچن کو رادر اس کو وہ جو آبجیکٹیو ہے وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے تھرو مینی ادر کویسچنس. تو اس کو پھر آپ بالکل کلیئر یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا ٹیسٹ آئٹم جو ہے یہ آپ کے بلو پرنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور بلو پرنٹ اگر آپ کا کنفیوز ہوگا آپ کا ٹیسٹ آئٹم جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کا بلو پرنٹ بالکل اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے اور ٹیسٹ آئٹمس جو ہیں وہ یا ٹیسٹ کویسچنس جو ہیں وہ آپ کے اس کے ساتھ ٹیلی کرنے چاہیے اور یہ اس کی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. اسی لیے ہم وہ بلو پرنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. اور اب پیچھے یہ کہہ کے آئے ہیں ہم کہ ہم نے اگر بلو پرنٹ جو ہے دیٹ ول بی کنفیوزڈ تو یور ٹیسٹ ول بی کنفیوزڈ اینڈ یور اسیسمنٹ ول بی کنفیوزڈ. سو آپ کو فار میکنگ very clear questions you should be very clear about the objectives and all of the specifications related to your test and assessment.